وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، رمضان دا مہینہ ہے، برکت و رحمت والا مہینہ ہے. جیڑی میں آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے اس آیت مبارکہ روزے دی فرضیت دے متعلق بیان فرمایا کہ اے ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کیتے اور یہ تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی فرض سن. تہانوں اور تواڈے تو پہلیاں امتاں دے لوگاں نوں روزے رکھواون دا مقصد
یہ آ کہ تسی متقی بن جاؤ. یعنی اللہ صبح تو لے کے شام تک بھکھا رکھدا ہے کہ بندے متقی بن جائیں. اور متقی ہون دے فائدے کی نے؟ کوئی بندہ تقوی اختیار کرے انہوں فائدے کی ملتے ہیں؟ اندے تے انشاءاللہ قرآن تو اسی قرآن دی آیتاں پڑھ کے پوچھاں گے کہ متقی لوگاں نوں فائدے کی ملتے ہیں. تے متقی ہوندا کون ہے؟ متقی بندہ وہ ہے کہ جڑا چھوٹے گناہ بڑے گناہ اندر تو پوری بچن دی کوشش کرتا ہے. اگر وہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیندے انہوں متقی کہتے. ہر وقت اللہ دا ڈر اپنے دل و دماغ اندر رکھن والا بندہ متقی، اور اپنے گناہوں تے توبہ کرنے والا بندہ متقی. اللہ روزہ رکھا کے اس طرح دے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں. تو آؤ متقی بنن دے فائدے کی نے؟ دنیا اور آخرت دے فائدے انشاءاللہ قرآن کو پوچھاں گے اور زیادہ انشاءاللہ قرآن پڑھاں گے. اور قرآن رمضان قرآن دا مہینہ بھی روزے دا مہینہ ہے. رمضان قرآن دا مہینہ بھی اندے اندر کثرت نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسلمان قرآن دی تلاوت کیتا کرتے سے. اور حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان دیاں راتاں نو اللہ دی اجازت نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے قرآن پڑھن واسطے دنیا تے آیا کرتے سے. یعنی یہ رمضان قرآن دا مہینہ، اور یہ رمضان جڑا قرآن نازل ہویا ہے اے اس قرآن نو بطور ہدایت اختیار کرن دا مہینہ بھی. اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ فرماندے نے اس رمضان دے مہینے اندر اسی قرآن نازل فرمایا. تے قرآن اس واسطے نازل فرمایا کہ قرآن نو پڑھ کے لوگ ہدایت یافتہ بن جان. اچھا قرآن پڑھنے پھر ہدایت کیوں نہیں آتی؟ بھئی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ دے، ترجمے نال نہیں پڑھ دے. جس ترجمے نال پڑھاں گے اسی کہڑے عربی زبان دے لوگ، اسی تے اجمی ہیں. قرآن نو اسی جس طرح انگلش سے سمجھ کے پڑھنے ایویں جب تک نہیں پڑھا گے سانو قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی. تے جو سمجھ نہیں آئے گی تے قرآن ساڑھے واسطے ہدایت نہیں بنے. تو آؤ بات ہو رہی سی کہ متقی لوگاں فوائد کی ملن گے. اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی لوگاں دا سب تو بڑا فائدہ ہے جدو بندہ متقی بن جاندا ہے اللہ اس نو قرآن دی ہدایت تے قرآن دی رہنمائی نصیب کر دیندا ہے. یعنی ہدایت متقی لوگاں نو. متقی کون؟ جڑا قرآن اور حدیث اس نیت نال پڑھدا ہے، اللہ تو ڈرتے پڑھدا ہے کہ میں انہوں پڑھ کے اپنی اصلاح کراں گا تے قرآن ان دے واسطے ہدایت بن جائے. ورنہ قرآن تے سارے لوگ پڑھ دے. ہر پڑھنے والے واسطے قرآن ہدایت کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ان دے وچ تقوی نہیں ہوندا. اور اگلا فائدہ تقوی دا، جڑا روزہ رکھ کے اللہ رکھوا کے اللہ متقی بنانا چاہتا ہے. اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اللہ فرماتے نے اگر یہودی اور عیسائی ایمان لے آون
ایمان لے آون تو بعد متقی بن جان تو اللہ دے ہاں انہاں دا بہترین ثواب تے بدلہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا اگر تسی ایمان والے بن جاؤ تے متقی بن جاؤ نا اللہ دے کول تواڈے واسطے بہترین ثواب ہے، اور ثواب اجر وہ دنیا چ بھی ہے تے آخرت واسطے۔ تو تقوی اختیار کرنے والے لوگاں نو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اجر دیندا ہے تے آخرت نو بھی دیندا ہے۔ تیسری بات، اصل نیکی ہوئے جڑی تقوی نال کیتی جائے۔ بہت سارے لوگ نیکیاں کردے نے، کوئی ریاکاری جی نظر ہو جاندی، کوئی کسی نو تکلیف دین دی نظر ہو جاندی، کوئی تکبر دی نظر ہو جاندی، لیکن اللہ دے ہاں نیکی کیڑی قبول ہوے گی؟ اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اللہ دے ہاں نیکی اوہی قبول ہوے گی جڑی تقوی والی ہوے گی، تقوی دی بنیاد تے ہوے گی۔ ریاکاری نہیں ہوندے وچ جناب بڑے بول نہیں ہوندے وچ تکبر نہیں۔ بہت ساری نیکیاں تے اللہ شیطان تکبر دے ذریعے اور ریاکاری دے ذریعے ضائع کر دیں۔ اللہ فرماندے نے کہ جن دے اندر تقوی ہوئے گا وہ تقوی دی بنیاد تے نیکی کرے گا تو میں ان دی نیکی اپنے آپ قبول کر لاں۔ اگلا فائدہ تقوی دا، اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تسی متقی بن جاؤ گے تو انو اللہ ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ مصیبت آئے گی لیکن متقی بنے رہو گے نا ہر میدان چ تسی کامیاب چ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفلحون، اللہ فرماندے نے تسی متقی بن جاؤ تو انو ہر میدان میں کامیاب میں کر دیواں گا۔ اے متقی دے دنیا چ فائدے۔ اور اگلا فائدہ، کوئی بندہ کہندا نا کہ یار اللہ ہمیشہ میرا ساتھ دے، اللہ دی دوستی ہمیشہ میرے نال رہے، مشکل وقت بھی اللہ میرے نال رہے، تو اللہ کی فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ، اے بات جان لو کہ اللہ متقین لوگاں دے نال ہمیشہ رہندا ہے، ہمیشہ ساتھ اللہ متقی لوگاں دا دیندا ہے۔ ہر میدان چ بندے نوں بڑی ضرورت ہوندی دوستاں دی، اور اللہ دی دوستی سب تو بہترین دوستی، لیکن یہ ملے گی کنوں؟ جڑا تقوی اختیار کرے گا، جڑا چھوٹے بڑے گناہاں تو بچے گا، جڑا اللہ کو تنگی اچ آسانی اچ ہر حال چ اللہ ویکھ رہے اس سوچ کے وہ اللہ کو ڈرے گا۔ اور اگلا فائدہ متقی لوگاں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ، اے بات یاد رکھو اللہ بڑے سخت عذاب دین والا ہے۔ یعنی جڑا بندہ متقی بنے گا اللہ دے دردناک عذاباں کو وہی بچے گا۔ متقی لوگ اللہ دے سخت عذاباں کو بچ جان گے۔ اور اگلا فائدہ متقی لوگ، اے صرف تو میں قرآن دے وچوں بیان کر رہا ہوں، بد قسمتی ہے کہ اسی قرآن نو بطور ہدایت پڑھ دے نہیں، اسی تے قرآن نو بطور ثواب تے بطور نیکی پڑھنے۔ جس دن مسلمانہ نے قرآن نو بطور ہدایت پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ زندگی اندر کراں اندر انقلاب تے تبدیلیاں تے خیر و برکت عطا فرما دے۔ آؤ رمضان دے روزے رکھن والے ہو، تقوی دے فائدے سنو۔ بندہ سفر کردا ہے، سفر دے وچ زیادہ راہ لے لیندے،
اور زیادہ راہ وچ کھان پین اور دیگر ضروریات زندگی. اللہ کہندے نے تسی میرے کول بھی آنا ہے, میرے کول آ کے سفر کر کے تسی آنا ہے, تے تواڈے کول زیادہ راہ کی ہے؟ اللہ وہ زیادہ راہ دس رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے ایمان والیو, اللہ کل جان واسطے زیادہ راہ لے لو, اللہ کل جان واسطے زیادہ راہ اختیار کر لو. یاد رکھو اللہ کل جان واسطے زیادہ راہ صرف تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی ہے. اگر تسی متقی بن گئے یہ تہاڈا تقوی تہاڈے واسطے زیادہ راہ ہے, اتنے کام آ جائے. کیونکہ اگر تسی سٹے کرنا ہے اور تقوی دی بنیاد تے جاؤ گے, اللہ تمہیں اپنی جنت سٹے کروائے گا. اللہ اکبر. جنہ لوگاں دنیا تقوی آئے گا نا, اللہ انہوں قیامت والے دن بڑی برتری دے گا. سارے لوگاں میں بڑے لوگ اربا انسان ہون گے, اربا انسان اللہ جنہوں پروٹوکول دے گا نا وہ متقی لوگ ہوں گے. ایک قرآن کہندا ہے, اللہ فرماندے نے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اللہ فرماندے نے جنہ لوگوں نے دنیا وچ تقوی اختیار کیتا, پرہیزگاری اختیار کیتا, متقین بن گئے, اللہ فرماندے نے قیامت والے دن انہاں نوں میں دوسرے انساناں تے برتری دیواں گا. دوسرے انساناں تے برتری تقوی دی بنیاد. اور اگر کوئی بندہ متقی بن جائے, اللہ اس تقوی دی بنیاد چوندے علم چ اضافہ کر دیتا. تقوی دی بنیاد چ علم چ اضافہ. سورہ بقرہ اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اے ایمان والیو تسی تقوی اختیار کرو, اللہ تہاڈے علم وچ اضافہ عطا کر دے گا. تانوں علم چ اضافہ دے دے. وہ علم کس طرح دا علم؟ وہ علم کوئی فنی علم ہو سکتا ہے, کوئی انہوں فائدہ مند علم ہو سکتا ہے. وہ تقوی دی بنیاد تے جن دے نال جو علم انہوں ملے گا وہ اندے پیٹ پالن واسطے, اندے خاندان نو پالن واسطے وہ اللہ علم عطا کر دے. جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا, اللہ دے بے شمار علوم نے. اللہ تقوی اختیار کرنے دی وجہ تو انہوں کچھ نہ کچھ علم سکھا دے گا جو ان دی دنیا دے اندر عزت روزی دا سبب بن جائے. اللہ رب العزت متقی لوگوں اپنے ہاں دنیا نالوں بہتر تے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا کرے گا. اور سورہ آل عمران ہے, اللہ فرماندے نے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو خبردار کر دیو, اس بات دی خبر دے دیو اگر وہ متقی بن جان گے اللہ دے ہاں انہاں دے بہت بڑے مقام تے بہت بڑے مرتبے ہو جان گے. ایک خبر دے دو تقوی دی. روزہ تقوی پیدا کرتا نا, یعنی 30 دن بندہ 29-30 دن روزے رکھتا ہے, بھوک کٹتا ہے صرف تقوی واسطے. تقوی کو معمولی شے تے نہیں, اللہ تقوی دے فائدے دس رہا. اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں واسطے اللہ نے باغات تیار کیتے ہیں, جنات ایسیا جنتاں تیار کیتی ہیں جن دے نیچے 4 قسم دی انہاراں چل دی ہیں, دودھ دی نار, شراب طہورہ دی نار, میٹھے پانی دی نار اور شہد دی نار. سورہ آل عمران
اللہ فرماندے نے جنات تجری من تحتی حل انہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ اللہ فرماندے نے کہ جڑے متقی لوگ میرے کول آن گے میں انہاں واسطے ایسے باغات تیار کر چھوڑے نے جنہاں دے نیچے 4 قسم دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں، خالدین فیہا، میری جنت وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ اتھے موت نہیں آئے گی کہ جنت دی لذتاں ختم کر دے، بیماری نہیں آئے گی، جنت دی لذتاں ختم کر دے۔ متقی لوگانو نہراں والی جنت وچ ہمیشہ ہمیشہ اللہ داخل کر دے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَّہَّرَةٌ، اللہ اپنی جنت وچ انہاں نو پاک پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا۔ اور تیسرا انعام وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ متقی لوگانو اپنی خوشنودی عطا کرے گا۔ اللہ دی خوشنودی کی سارے متقی سارے جنتی جنت جو بن گے، اب اللہ اپنے چہرے تو سارے پردے ہٹا کے اللہ اپنے بندیاں نو دیدار کرائے گا، اور بندے کہن گے، جنتی کہن گے، متقی کہن گے یا اللہ جنت دیاں ساریاں نعمتاں دا مزہ ایک پاسے تے تیرے دیدار دا مزہ ایک پاسے۔ اے اللہ دی خوشنودی، اے اللہ دی رضا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑے متقی بنن گے اے نعمتاں انہاں واسطے نے۔ جدو بندہ متقی بن جاندے اللہ پھر اس متقی نال محبت کر دے۔ اللہ فرماندے نے بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، ہاں جڑے لوگ اپنے وعدیاں نو پورا کرن تے او متقی بن جان، اللہ ایسے متقیاں نال محبت کردا ہے۔ جڑے وعدے نو پورا کرن تے متقی بنن۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی تو مراد ہے کہ انہاں کول گناہ ہونے ہی نہیں بھائی، گناہ تو انسانی فطرت ہونے نے، لیکن گناہ تو بعد توبہ، کوشش کرے کہ گناہ نہ ہی ہون۔ یہ نیت صرف اللہ جاندا ہوندا ہے کہ بندے دی گناہ دی نیت تے بچن دی کتنی کو نیت، کیونکہ نیت دا تعلق اللہ نال ہے۔ اسی تے اپنی اللہ نو نیت بہانی نا، فیصلہ تے اللہ نے کرنا ہے، انسانہ فیصلہ نہیں کرنا، اللہ نے فیصلہ کرنا۔ تے اپنی نیت اپنی اللہ نو بہایا کرو، اللہ اگر راضی تو سمجھ لو کہ ساڑا تقوی قبول ہو گیا۔ آؤ روزے دارو، متقی بننے والے ہو، تقوی اختیار کرنے والے ہو، اگلی نعمت اللہ فرماتے ہیں بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، جڑے لوگ اپنے وعدیاں نو پورا کردے نے، متقی بن جاندے نے، اللہ ایسے متقیاں نال محبت کردا ہے۔ اللہ دی محبت بڑا انعام ہے۔ ایتھے علاقے دا کوئی SHO تھانے دار کوئی بڑا افسر کسی نال محبت کرے نا، ان دی ہڈیاں زمین تے نہیں لگدی، سارا نو دسدا پھردا یار انہوں میرے نال بڑا تعلق ہے، اوندا میرے نال بڑا تعلق ہے۔ یار جندہ تعلق اللہ نال بن جائے، اس تعلق دے کیا کہنے؟ اللہ سانو اپنے نال تعلق بناون دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندے چ تقوی ہوئے نا، متقی بن جائے، انہوں دنیا چلا یہ فائدہ دے گا کہ کوئی اوندا دشمن اندے خلاف چال چلے گا، انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک قرآن کہندا ہے سورہ آل عمران، اللہ فرماندے نے ان تصبروا وتتقوا
لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اے ایمان والےو اگر تسی صبر کرو، تسی متقی بن جاؤ تے کسے دا کوئی مگر کسی دی کوئی چال تانوں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بڑے دشمن ہوندے نے بندہ انہوں دشمنوں کو بچنا چاہتا ہے نا، اللہ دا تحفظ لینا چاہتا ہے، وہ متقی بن جائے، اللہ آپ ہی انہوں دشمنوں گھیر کر کے انہوں تو دور ہٹا دے گا۔ تو تقوی دشمن کو بچن دا ایک بہترین ہتھیار۔ جس بندے چ تقوی ہوندا نا جی، شکر بھی وہی کردا جی۔ بہت سارے لوگ جدوں کوئی انہوں کو نعمتاں ملن ادوں تو شکر کرتے ہیں، لیکن کوئی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، کیا ادوں بھی شکر کرتے ہیں؟ تقوی ایسی چیز ہے کہ جڑا ہر حال دے وچ بندے چ شکر پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تسی تقوی اختیار کرو، اللہ تہاڈے اندر شکر پیدا کر دے گا، تہانوں شکر گزار بندے بنا دے گا اگر تسی متقی بنو گے، ورنہ جو متقی نہ ہوئے۔ اچھا نہ شکری کی اس وقت دنیا چ آج تو کوئی 50 سال پیچھے چلے جاؤ، کوئی 10 گنا زیادہ رزق ہے۔ 50 سال پیچھے نہ لو، اج بہترین لباس پاندے نے، بہترین جتی استعمال کرتے ہیں، بہترین گڈیاں نے، ادو تو سائیکل ہی سی نا، ہوں تو اس درجے کا مسلمان بھی پاکستانی ہو موٹر سائیکل تو استعمال کرتے۔ اچھا ہوں بڑیاں نعمت نے، لیکن نشکری بھی بڑی، کہتے مر گیا جی کچھ پلے نہیں جی۔ اچھا یہ نشکری جدو بندے چ تقوی آندا نا، وہ تو پھر نشکری نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، اللہ انہوں شکر گزار بندہ بنا دیندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تسی اللہ دا تقوی اختیار کرو، اللہ تانوں اپنے شکر گزار بندے بنا دے گا۔ اگلا فائدہ تقوی دا، اگر بندے چ تقوی ہوئے، اللہ رب العزت ان دی مغفرت بھی کر دیندہ ہے تے اپنے کولو دنیا تے آخرت دا اجر بھی دے دیندہ ہے، یعنی دنیا چ بھی اللہ انہوں کچھ دیندہ ہے۔ اے نہیں کہ متقی جڑا نا جی وہ دنیا چ اللہ انہوں پکھا مار دیندہ ہے، اللہ انہوں دنیا چ بھی دیندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان والے بن جان، متقی بن جان، تو اللہ دے آئینہ دے بہترین ثواب نے، بہترین بدلے نے۔ اگر کوئی متقی بن جائے ایمان تو بعد، ایمان ساڑھے اندر ہے، ایمان ہے تو مسجد چاہے بیٹھے بھائی، لیکن ان تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان تو بعد اگر تقوی پیدا کر لیا پھر تو اڈے اللہ دے ہاں بڑے اجر مقام بڑے۔ اللہ اکبر۔ بندے دی کامیابی دا راز صرف تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تانوں اگر تسی تقوی اختیار کر دیو ہر میدان وچ کامیابیاں عطا فرمائے گا، تانوں فلاح تے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تسی کسی امتحان چو، کسی رولے وچو، کسی پریشانی چو، کسی پنچایت چو، بس تقوی اختیار کرو، اللہ تانوں کامیابی دے دے۔ اور جس بندے اندر تقوی آ جاندہ ہے نا، ان دی مصیبت تے پھر اللہ آسمان تو فرشتے بھیجدا جی، ان دی مصیبت دے وقت اللہ آسمان تو فرشتے بھیج کے انہاں دی مدد کردا ہے۔ قرآن کہندا ہے
اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اللہ فرماتے ہیں اگر تسی صبر کرو تے متقی بن جاؤ، اللہ آسمان تو 5000 فرشتیاں نال تہاڈی مدد فرمائے گا. اچھا یہ جنگ بدر دا واقعہ ہے. اللہ کے صحابہ دے تقوی دا یار اخیر نہیں، کوئی مثال نہیں ہے صحابہ تک. لیکن اللہ کہتے ہیں یار ہور تقوی اختیار کرو، جنہ زیادہ تقوی اختیار کرو گے میں انی وڈی مدد بھیجاں گا. یعنی بندہ جتنا بڑا تقوی اختیار، تقوی دا درجہ ہے نا. کوئی دیہڑی جناب 10 نیکیاں کردا ہے 2 گناہ کردا ہے، کوئی جناب 100 نیکیاں کردا ہے تے 20 گناہ کر لیندا ہے، کوئی 20 گناہ کردا ہے کوئی 10 نیکیاں کر لیندا ہے. یعنی اندے چ تقوی موجود ہے، لیکن انہوں بہتر تو بہتر کرنا ہے، گناہ نو کم تو کم کرنا ہے، اندہ نہ تقوی ہے. اچھا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبے دے اس واسطے حکم دیتا کہ رات نو اپنا احتساب کر کے سویا کرو کہ آج صبح اٹھن تو لے کے رات سون تک تیری نیکیاں کنیاں نے تیرے گناہ کنے. غور کر، اگر تے گناہ زیادہ نے نہیں پھر تقوی چ بڑی کمی، نیکیاں زیادہ نے پھر تقوی تھوڑا جا گناہ تو زیادہ ہے. اچھا جتنیاں برائیاں کم ہوندیاں جان گیا تقوی زیادہ ہوندا جائے گا، سمجھ لو کہ بندے دا درجہ اللہ دے ہاں ودھدا جائے. اسی روزے دے نال اے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تواڈے روزے رکھن نال تواڈے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ متقی لوگاں نو جڑی جنت دے گا اور جنت کتنی بڑی ہوے گی؟ کوئی 1 مربع چ ہوے گی، 2 مربعاں چ ہوے گی، کوئی ایک پنڈ دے رقبے چ نہیں ہوے گی. کتنی بڑی جنت ہوے گی. آؤ ذرا جنت سنو جڑے متقی لوگوں نو اللہ جنت دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے میں ایمان والے ہو اس جنت دی طرف دوڑو، اے متقیو اس جنت دی طرف دوڑو. جندہ چڑاؤ، جندہ پھلاؤ، آسمان تو زیادہ زمین تو زیادہ یا اس دے برابر. اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اے متقی لوگوں واسطے تیار کیتی گئی ہے. یعنی جڑی بہت لمبی چوڑی جنت ہوئے گی نا وہ متقی لوگوں واسطے ہوئے گی. اور حدیث چاہتا ہے کہ جڑا رڑ کھڑ کے عذاب وچوں نکل کے عذاب سہ کے جنت چ جاوے گا نا وہ سوچے گا کہ میری تے جنت چ جگہ ہی نہیں بچی ہونی، مینوں کتھے جنت لبنی، ایویں دروازے چ مینوں جگہ ملے گی. حدیث چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا سب تو آخر چ جنت چ داخل ہوئے گا نا عام جنتی، اللہ اس نو ایس دنیا تو 10 گنا بڑی جنت دے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اس جنت کی طرف دوڑو متقی بن کے. اللہ اکبر. اور اللہ نے قرآن پاک سے فرمایا کہ متقی لوگوں اللہ ایک انعام دیتا ہے کہ وہ اس قرآن تو نصیحت حاصل کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ فرماتے ہیں اسی اس قرآن عام لوگوں واسطے کھول کے واضح بیان دے طور تے بیان کیتا ہے. وہدی وموعظۃ للمتقین.
اندے تو ہدایت تے نصیحت صرف متقی لوگ پڑھن گے سارے، حالانکہ اندے واضح احکامات نے، سادہ قرآن ہے، واضح احکامات، لیکن ان احکامات نو منن دے کیڑے لوگ؟ نصیحت کیڑے حاصل کرن گے؟ متقی لوگ۔ متقی بنن دا یہ بھی فائدہ ہوندا ہے کہ او قرآن دیاں گلاں اپنی عملی زندگی وچ او اختیار کر دے۔ اگر تقوی نہ ہوئے پھر قرآن ایک کن تو سنتے ہیں دوسرے تو کٹ دیتے، مفہوم ترجمہ تفسیر وہ سنتے ہیں، تقوی نہ ہونے دی وجہ تو ایک کن تو داخل ہوتا ہے دوسرے تو نکل جاتا ہے۔ جے تقوی ہوئے تو پھر ایہو ہی قرآن انہوں دے سامنے پڑھیا جائے یا وہ پڑھن تو ایک قرآن انہوں واسطے ہدایت تے نصیحت بن جاتا ہے۔ اور تقوی دا اگلا فائدہ، جس بندے چ تقوی ہوندا نا اللہ ان دے اندر مصمم مضبوط ارادے پیدا کر دے۔ اللہ فرماندے نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ، اگر تسی صبر کرو تے تسی تقوی اختیار کرو، اللہ تہاڈے وچ بڑے بڑے کام کرن دا ارادہ تے عزم پیدا کر دے گا۔ اگر تسی تقوی اختیار کرو، متقی بنو، بڑے بڑے کام اللہ تہاڈے کول لوے گا، تہاڈا ارادے مضبوط ہو جان گے۔ لیکن شرط ہے کہ متقی بنو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے متقی لوگاں واسطے دنیا نالوں بہتر انہاں دی آخرت قرار دیتی۔ اللہ فرماندے نے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، آخرت انہاں لوگاں واسطے بہترین ہے جڑے تقوی اختیار کر دینے۔ اور متقی ہو نہیں ہوندا کہ دنیا تو الگ تھلگ ہو کے سارے معاملات تو الگ تھلگ ہو کے بہ جاوے تے صوفی بن جاوے، ملنگ بن جاوے، دنیا تو لا تعلق ہو جائے۔ نہیں، دنیا وچ رہ کے تقوی اختیار کرے، دنیا دا سامنا کر کے تقوی اختیار کرے۔ اللہ فرماندے نے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، آخرت انہاں لوگاں واسطے بہترین ہے جڑے تقوی اختیار کر دینے۔ اور جڑے بندے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت انہاں واسطے بخشش دا سامان کرتا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تسی اپنی اصلاح کر لو تے تسی متقی بن جاؤ، اللہ یقیناً تو انو معاف کر کے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے گا۔ اگر تسی متقی بن گئے، اور نیکیاں تے عمال بھی متقی لوگاں دے قبول ہوندے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اے ایمان والو یاد رکھو اگر تسی متقی بنو گے اللہ تواڈے اعمال قبول کر لوے گا۔ حابیل اور قابیل نے قربانی دیتی نا، حابیل متقی سی، اللہ نے ان دی قربانی قبول کر لی، نیکی تے قابیل نے بھی کیتی سی لیکن وہ متقی نہیں سی ہے، اللہ نے ان دی رد کر دیتی۔ اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈے روزے، ساڈا قرآن، ساڈیاں تلاوتاں، ساڈا صدقہ خیرات اللہ دے ہاں قبول ہوئے تے پھر روزے دا مقصد پورا کرو، متقی بنو۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنا اور سنا اس تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔